بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوغا عمران سیریز آڈیو بک، مصنف ابن صفی۔ شالی کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اور وہ کچھ ناقابل برداشت ہی قسم کا غصہ تھا، اس لیے سارا جسم کانپنے لگا تھا، اور جولیا سامنے سہمی کھڑی تھی۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ داراب کہاں ہے، وہ پھر دھاڑی۔ مادام، جولیا نے آہستہ سے کہا، میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ وہ مجھے صرف ایک ہی بار ملے تھے، اور یہ ملاقات دارالحکومت میں ہوئی تھی۔ اسی وقت انہوں نے مجھے آپ کے نام خط بھی دیا تھا۔ اب میں آپ کو پورا واقعہ بتا ہی دوں۔ مجھے ملازمت کی تلاش تھی، میں جیمز اینڈ بارٹلے کی فرم میں گئی تھی۔ اطلاع ملی کہ وہاں جلد ہی ایک اسٹینوٹائپسٹ کی جگہ خالی ہونے والی ہے، لیکن یہ اطلاع غلط تھی۔ میں نے پریشانی ظاہر کی۔ مسٹر داراب مینیجر کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے کام مہیا کر دوں گا، پھر الگ لے جا کر آپ کا پتہ بتایا۔ اس کے بعد سے میں اب تک یہیں میں ہوں۔ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، اور وہاں اس فرم کے دفتر میں کیا کر رہے تھے، جولیا نے کہا۔ اور کیا کہا تھا اس نے؟ شالی نے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ واپسی پر میں تمہیں محترمہ شالی ہی کے یہاں ملوں گا، پھر مستقل طور پر تمہارے لیے کوئی راہ نکالی جائے گی، جولیا بولی۔ شالی نے اپنی ساتھیوں کی طرف مڑ کر اردو میں کہا، کیا تم اس عورت پر اعتماد کر سکتی ہو؟ نہ کرنے کی کوئی وجہ سمجھ بھی نہیں آتی، ایک لڑکی نے کہا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے داراب مجھے بے وقوف بنا رہا ہو، شالی نے کہا۔ کیوں؟ یہ آپ کیوں سوچ رہی ہیں؟ ایک لڑکی بولی۔ وہ مجھ سے ملا کیوں نہیں؟ پھر پرنس اور اس کے ساتھی کا اس طرح غائب ہو جانا بھی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں سوئے تھے، لیکن صبح غائب پائے گئے۔ اس بار تو رات بھر پہرے دار بھی جاگتے رہے تھے۔ پچھلی بار انہیں کافی میں کوئی خواب آور دوا دی گئی تھی، مگر اس رات ان کی پلکیں جھپکی بھی نہیں تھی، شالی بولی۔ پھر آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ایک لڑکی بولی۔ سازش، یہ پہرے دار اسی نے مہیا کیے تھے۔ کیا یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا بیان درست ہی ہو؟ شالی نے کہا۔ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا، دوسری لڑکی بولی۔ جولیا اردو بولنے پر قادر نہیں تھی، لیکن ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سمجھی تھی، اور اسے اس کی تحریری رپورٹ داراب کو بھجوانی تھی۔ ان دنوں اسے 2 رپورٹیں تیار کرنی پڑتی تھیں، ایک خاور کے لیے اور دوسری داراب کے لیے۔ داراب کا ایک آدمی جو شالی کے محل میں متعارف نہیں تھا، یہ رپورٹ یہیں سے لے کر جاتا تھا، اور دوسری رپورٹ کے لیے اب چوہان نے نعمانی کی جگہ لے لی تھی۔ شالی کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ ادھر عمران اور صفدر کے جسموں پر جہازی قیدیوں کے سے لباس تھے، اور انہیں ایک ایسے کیبن میں رکھا گیا تھا جس میں شاید اس سے پہلے کتوں کو جگہ دی گئی تھی۔ فرش بے حد گندا تھا، اور دیواروں پر تیل کے دھبے تھے، کہیں کہیں گوشت کے خشک چھیچڑے بھی لپٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس جزیرے کے ایک ساحل سے وہ اسٹیمر پر سوار کیے گئے تھے، اور جب اسٹیمر چل پڑا تب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نکال دی گئی، اور ان کے ساتھ کوئی نامناسب برتاؤ نہیں کیا گیا، مگر ان پر نیند زیادہ تر غالب رہتی۔ عمران کا خیال تھا کہ انہیں کھانے پینے کی چیزوں میں منشیات دی جا رہی ہیں، چونکہ وہ زیادہ تر سوتے ہی رہتے تھے، اس لیے سفر کی طوالت کا صحیح اندازہ مشکل تھا۔ بہرحال ایک دن کسی جزیرے ہی کے ساحل پر ان کی آنکھیں کھلی۔ وہ اتارے گئے، لیکن اب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالی گئی تھیں، اور اپنے ساتھ جوزف کو بھی دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی، کیونکہ وہ یہی سمجھے تھے کہ شاید وہ بوغا ہی کے جزیرے میں رہ گیا ہے۔ وہ انہیں مگن ہی نظر آیا، شاید اسے شراب بھی ملتی رہی تھی۔ عمران کو دیکھ کر اس نے خوشی کا نعرہ لگایا، یہ لوگ بھی بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں باس، خدائے انہیں بلند مرتبے پر فائز کریں۔ انہوں نے مجھے ایسی کوٹری میں بند کیا تھا جہاں شراب کے درجنوں بیرل تھے، بس پیو اور خوش رہو، جوزف نے کہا۔ عمران یا صفدر اس قسم کی باتوں کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ وہ رات انہوں نے ایک جھونپڑے میں گزاری، اور پھر دوسرے 3 دن یا 4 میل پیدل چلنے کے بعد ایک ایسی بستی میں پہنچے جس کی تعمیر کا کام شاید ابھی حال ہی میں شروع ہوا تھا۔ یہاں بھی زیادہ تر عربی ہی بولنے والے نظر آئے، مگر یہ سب کسی افریقی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ جوزف نے انہیں بتایا کہ مخلوطہ نسل نیگرو تھے۔ پھر جوزف ہی سے یہ معلوم بھی ہوا کہ وہ افریقہ کے کسی مشرقی کنارے والے کسی جزیرے میں موجود ہیں۔ وہاں بے شمار عمارتیں بن رہی تھیں، لیکن معماروں یا مزدوروں میں ایک بھی مقامی آدمی دکھائی نہ دیا۔ یہ سب غیر ملکی تھے، کچھ سفید فام تھے اور کچھ ایشیا کے دوسرے ممالک کے باشندے۔ انہوں نے ان تینوں پر کچھ ایسی نظریں ہی ڈالیں جیسے انہیں جزیرے میں نووارد ہی سمجھتے ہوں۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا، کام کرو کام، ورنہ رات پیٹ میں ریاح کے گولے ہی دوڑتے رہیں گے۔ اور پھر جب اس نے اس جملے کی وضاحت کی، تب کہیں جا کر انہیں معلوم ہو سکا کہ کھانا کام کرنے والوں ہی کو ملتا ہے،
ورنہ اجنبیوں کی طرف تو کتے بھی منہ اٹھا کر نہیں بھونکتے، بس پھر انہیں بھی معمولی مزدوروں کی طرح کام پر لگ جانا پڑا۔ دفتراً شام کو ایک جانی پہچانی صورت نظر آ گئی، لیکن صرف عمران ہی اس کی شخصیت سے واقف تھا۔ یہ کیپٹن فیاض کے محکمے کا ایک سراغرسہ انسپکٹر خالد تھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں عمران پر پڑیں، اس کے ہاتھ سے وہ اینٹ چھوٹ پڑی جسے وہ اٹھا کر سر پر رکھنے جا رہا تھا۔ عمران نے بھی اسے آنکھ ماری، لیکن خالد اتنا بدحواس ہو گیا تھا کہ عمران ہی کی طرف دوڑ پڑا۔ آہا، تو آپ بھی عمران صاحب؟ مجھے آپ ہی کی ذات سے توقع تھی، اس نے عمران کے گرد وحشیانہ انداز میں اچھلتے ہوئے کہا۔ مگر تم تو پچھلے 2 سال سے غائب تھے۔ عمران نے پلکیں جھپکائیں۔ اور محکمہ تمہیں مردہ تصور کر چکا ہے۔ میں بھی خود کو مردہ ہی تصور کر چکا ہوں عمران صاحب، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ خالد نے کہا۔ خود کو کنٹرول میں رکھو، یہ باتیں پھر ہوں گی۔ میں نہیں جانتا کہ آج رات کہاں بسر ہوگی، یہاں سے چھوٹ کر ساتھ ہی چلیں گے، عمران نے کہا۔ خالد بے ڈھنگے پن سے ہنسا اور عمران اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، پھر بولا، تم تو بے حد شائستہ آدمی تھے خالد۔ اوہ، میں 2 سال سے جانوروں کی زندگی بسر کر رہا ہوں، اس لیے شائستگی، تہذیب، انسانیت سب پر لعنت بھیج چکا ہوں، اور اگر آپ کو شائستگی کا دعویٰ ہو تو آپ پر بھی لعنت، میں یہی مر جاؤں گا، خالد نے کہا۔ عمران نے ایک بار پھر اسے آنکھ پھاڑ کر دیکھا۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی بے تحاشا بڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں عجیب وحشیانہ چمک تھی۔ تو مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو ڈائریکٹر جنرل کے بیٹے؟ خالد نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیا میں وحشی معلوم نہیں ہوتا؟ اچھا دیکھو، کیا تمہیں میری آنکھوں میں دیوانگی نہیں نظر آتی؟ میں جانتا ہوں کہ تم بھی میری ہی طرح اپنا فرض ادا کرنے نکلے ہو، لیکن یار، تم یہاں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو گے یا فخر سے سینہ تان کر واپس جانے کی توقع رکھتے ہو؟ یہاں تمہاری موجودگی اس پر دلالت کرتی ہے کہ تم ابھی تہ تک نہیں پہنچے، ورنہ ادھر کا رخ کرنے کی بھی ہمت نہ کر سکتے۔ لیکن جب تم تہ تک پہنچو گے تو تمہارا دل چاہے گا کہ خودکشی کر لو، مگر نہیں، تم میری طرح کمزور دماغ آدمی نہیں ہو۔ تم یہ صدمہ سہ جاؤ گے، لیکن اپنی شکست تو تمہیں تسلیم کرنی ہوگی، تمہارے ہونٹوں پر مہریں لگ جائیں گی۔ لیکن کاش تم، خالد نے کہا۔ شائیں! اچانک اس پر ایک سیاہ فام سپروائزر کا کوڑا پڑا اور وہ چیخ کر اچھل پڑا اور کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح ایک زیر تعمیر عمارت میں جا گھسا۔ پھر یہ تینوں بھی ایک جگہ کام پر لگا دیے گئے۔ جوزف کا حال پتلا تھا، اس نے سیاہ فام سپروائزروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی فکر کی تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کر ہنستے تھے اور اس کی پیٹھ ٹھونکتے تھے۔ دن بھر عمران نے لوگوں کو مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن کام کرنے والوں میں سے کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ البتہ وہ مسکراتے ضرور تھے اور ان کی مسکراہٹیں مغموم سی ہوتی۔ خالد پھر کہیں دکھائی نہ دیا، مگر شام ہوتے ہی جب وہ جانوروں کی طرح ایک طرف ہانکے گئے تو اس بھیڑ میں خالد پھر ان سے آن ملا۔ وہ بے حد خاموش تھا۔ اب میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ بے شمار سہمے ہوئے آدمیوں کی طرح یہ بھیڑ خاموشی سے ایک سمت میں چل پڑی، صرف ان کے قدموں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ اس وقت اس ریوڑ کی نگرانی کرنے والے سیاہ فام سپروائزر ساتھ نہیں تھے، لیکن ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھا جیسے وہ مڑ کر کسی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ رکھتے ہوں، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کہیں ان کے کام شراب شائیں کی آوازوں سے نہ گونج اٹھیں۔ وہ ٹیم کے ایک بہت بڑے شیڈ میں آئے جہاں فرش پر بے شمار پھٹے پرانے گدے پڑے ہوئے تھے۔ خالد عمران کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک طرف لایا اور ایک گدے کی طرف اشارہ کر کے مزمحل آواز میں کہا، بیٹھیے۔ وہ تینوں اسی گدے پر بیٹھ گئے۔ خالد تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر بولا، مجھے اپنی حرکت پر ندامت ہے عمران صاحب، اس زندگی نے مجھے ذہنی طور پر غیر متوازن کر دیا ہے، خالد نے کہا۔ اوہ، تم اس کی پرواہ نہ کرو، عمران اس کا شانہ تھپکتا ہوا بولا، تم مجھے جانتے ہی ہو کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ ہاں، آپ صحیح معنوں میں آدمی ہیں، خالد نے ٹھنڈی سانس لی، کیونکہ آپ میں ثابت قدم رہنے کی صلاحیتیں بدرجہ عتم موجود ہیں۔ لیکن آپ یہاں کیسے پہنچے؟ حالات تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پکڑ کر لائے گئے ہیں۔ عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کسی نے آواز دی، اے جوزف، او، اور جوزف حلق سے کچھ اس قسم کی آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا جیسے کوئی گھوڑا ہنہاہٹ شروع کر کے پھر ارادہ ملتوی کر دے۔ ایک سفید فام سپروائزر ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ عمران نے گھورتے ہوئے جوزف کو پوچھا۔ ملے گی، بس یقیناً ملے گی، وہ خوش ہو کر بولا۔ انہیں مجھ پر رحم آ گیا ہے، وہ ہر حال میں اپنے ہی ہیں۔ دفع ہو جاؤ، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا، اور جوزف چھلانگیں مارتا ہوا سپروائزر کی طرف دوڑ گیا۔ یہ حبشی، خالد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میرا ملازم ہے۔ ہاں، تم نے پوچھا تھا کہ ہم پکڑ کر ہی لائے گئے ہیں، عمران نے کہا۔ تب تو، خالد نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، ہم بقیہ زندگی یہیں بسر کریں گے۔
آخر تم ان لوگوں کے ہاتھ کیسے لگ گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں ایک ایسی لانچ کا تعاقب کر رہا تھا جس میں مجھے اسمگلروں کے ہونے کا شبہ تھا۔ آج سے 2 سال پہلے کی ایک شام کا تذکرہ ہے۔ میں بحری پولیس کی اس لانچ پر تنہا تھا۔ دوسری لانچ سے کسی قسم کے اشارے برابر ہو رہے تھے، جس سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ کوئی ایسے اسمگلر ہیں جن کا علم بحری پولیس کو بھی ہے، لیکن یہ اشارے بحری پولیس کی لانچ کا رخ دوسری طرف بھی پھیر سکتے ہیں۔ اس خیال نے مجھ پر جنون سا طائی کر دیا اور میں نے تعاقب جاری رکھا۔ میں عرصے سے قانون کے ان محافظوں کی طاق میں تھا جن کی نگرانی میں اعلیٰ پیمانے پر اسمگلنگ ہو رہی تھی۔ ہم کھلے سمندر میں نکل آئے۔ ساحل بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ آخر میں نے ایک جگہ اگلی لانچ کی رفتار کم ہوتے ہوئے دیکھی۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ مجھ سے بھیڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں نے بھی لانچ کی رفتار کم کر کے ریوالور سنبھال لیا۔ یک بیک لانچ چکر لگا کر میری طرف مڑی اور تیر کی طرح سر پر چڑھتی چلی آئی۔ ایک خوبصورت سی لڑکی نے ایک سوراخ سے سر نکال کر کہا، تم کون ہو؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ دونوں لانچیں برابر چلنے لگیں۔ میں خفیف سا ہو گیا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ کوئی پرائیویٹ لانچ تھی جس کی مالکہ سیر کے لیے نکلی تھی، لیکن اس خیال کی تردید فوراً ہی ہو گئی کیونکہ 3 آدمیوں نے بیک وقت میری لانچ میں چھلانگیں لگائی تھیں۔ بس پھر ایک ہی گولی چلانے کی حسرت بھی دل میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے سنبھل جانے کا موقع نہیں دیا تھا، باندھ لیا، اور پھر بحری پولیس کی لانچ کسی کٹے ہوئے پتنگ کی طرح آوارہ ہو گئی۔ وہ مجھے اپنی لانچ پر کھینچ کر لے گئے اور وہاں میں نے ملک کے ایک بہت بڑے آدمی کے پرائیویٹ سیکرٹری کو دیکھا۔ وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا، لیکن میں تو اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے چند سوالات کیے اور مجھ سے ایک زبردست غلطی سرزد ہوئی۔ میں نے یہ ظاہر کر دیا کہ میں اسے پہچانتا ہوں۔ بس دوسروں نے کہا کہ مجھے وہیں سے سمندر میں غرق کر دینا چاہیے، لیکن سیکرٹری نے اس تجویز کو موافقت نہیں کی۔ اسے یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا میں نے اتفاقاً اس کا پیچھا کیا تھا یا مجھے اس لانچ میں اس کی موجودگی کا علم تھا۔ میں نے سوچا کہ جان اسی صورت میں بچے گی، میں اپنی زبان بند کر لوں۔ میں نے یہی کیا۔ پھر وہ مجھے ایک اسٹیمر کے ذریعے یہاں لائے اور کئی دن تک پوچھ گچھ کرتے رہے، پھر خاموش ہو رہے، لیکن پوچھ گچھ کا سلسلہ تو آج تک جاری ہے۔ ابھی 2-2.5 ماہ پہلے بھی انہوں نے یہ معلوم کرنا چاہا تھا کہ میرے محکمے کے کن لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا ایک قومی سرپرست ایک بہت بڑا اسمگلر بھی ہے۔ کیا میں گدھا ہوں کہ اس مسئلے پر اپنی زبان کھولوں گا؟ زبان کھولنے کے بعد کیا وہ مجھے زندہ رہنے دیں گے؟ خالد نے پوری کہانی سنا ڈالی اور اس کے بعد خاموش ہو گیا اور عمران کو گھورنے لگا۔ اوہ میرے خدا، تو یہ اسمگلروں کا چکر ہے، صفدر نے حیرت سے کہا۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ یہ اسمگلروں کی کوئی بین الاقوامی تنظیم ہے؟ دفتن قریب ہی کوئی کراہ کر رونے لگا۔ یہ ایک سفید فام تھا۔ وہ روتا رہا اور پھر دیوانوں کی طرح چیخنے لگا، میری بچی اورشیا، میں تیرے لیے کھلونے خرید رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ سفید فام منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لینے لگا۔ تم سن رہے ہو؟ یک بیک خالد نے عمران کا شانہ جھنجھوڑ کر کہا، تم سن رہے ہو؟ میں نہیں جانتا کہ میرے بچے کس حال میں ہوں گے۔ میرا خیال ہے انہیں پینشن دی گئی ہے، عمران نے کہا۔ یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ وہ خالی لانچ پولیس کے ہاتھ لگ گئی تھی جس پر تم تھے اور تمہیں مردہ تصور کر لیا گیا تھا، عمران نے بتایا۔ خالد نے کہا لگایا، ہاں تو پھر ملک کے سارے یتیم بچوں کو پینشن دلواؤ کیونکہ ان کے باپ مر گئے ہیں، ان کے باپ۔ اس کی آواز مسمحل ہو گئی اور اس نے سسکی لے کر کہا، ملک کی ماؤں سے کہہ دینا ایسے نطفوں کو اپنے خون پلانا بند کریں جو ان کی اوڑھنیاں تک چھین کر اسمگل کر دیں گے، ان کے ہاتھوں سے نوالے چھین کر اپنی دیوانگی کی بھیٹ چڑھا دیں گے، اپنی ہوس پر ان کے چہروں کی تازگی قربان کر دیں گے، آنکھوں سے ممتا کی چمک چھین کر اپنی تجوریوں میں جمع کر لیں گے۔ جاؤ میرے بھائی، میرا پیغام پہنچا دو، اور اب تو میں یہیں رہ جاؤں گا، یہیں مر جاؤں گا۔ میں ان باپوں کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا جو خود ہی اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، خالد کہتا چلا گیا۔ خالد، حالات بدل چکے ہیں، عمران نے اس کا شانہ تھپک کر کہا۔ کیا تمہیں اس کا علم نہیں کہ اب قوم کی قیادت ایسے انسانوں کے سپرد کر دی گئی ہے جو ذہین اور خدا ترس ہیں؟ عمران نے کہا۔ مت کان چاٹو، خالد نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ آدمی خدا ترس نہیں ہے، بکواس ہے۔ بس وہ ایک ایسا درندہ ہے جو ننگا رہنا پسند نہیں کرتا، اپنی درندگی پر نئے غلاف چڑھاتا رہتا ہے۔ انہی غلافوں میں سے ایک انسانیت بھی ہے، خالد نے کہا۔ تب پھر عمران نے آہستہ آہستہ اسے نئی زندگی کی روداد سنائی، بتایا کہ ملک و قوم کو کس طرح آزادی نصیب ہوئی ہے اور کس طرح برائیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ خالد پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر یک بیک اچھل کر پوری قوت سے چیخا، ہرے! اور پھر اس پر سچ میں دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کسی پرجوش مقرر کی طرح چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، سنو سنو، دنیا کے سارے عزموں کو دفن کر دو، سب بکواس ہیں۔ ملک و قوم کی قیادت کا حق صرف انہیں حاصل ہونا چاہیے جو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، جو ماؤں کے سہاگ بچانے کے لیے چھاتی پر گولیاں کھاتے ہیں۔
انہیں اپنی تجوریاں بھرنے کی فکر نہیں ہوتی. ان کی زندگیاں تو ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ وہ ملک کی بنیادوں کو اپنے خون سے سینچیں. ہاں ہاں، میں بہت خوش ہوں دوستوں. بوڑھے ایڈگر اٹھو، تمہاری بیٹی اورشیا اب کھلونوں کے لیے نہ روئے گی، خالد کہتا چلا گیا. پھر وہ بے تحاشا ہنستا رہا اور کچھ دیر کے بعد بے سدھ ہو کر گر گیا. غالباً وہ غشی ہی تھی. عمران نے اس کا شانہ ہلایا اور اسے محسوس ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہو گیا ہے. جوزف رات گئے واپس آیا. وہ نشے میں دھت تھا. ان حالات میں عمران کو اس کی بھی فکر نہیں تھی کہ کسی نے اس سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی. وہ تو اب ان تینوں پادریوں کی فکر میں تھا جو جہاز سے اس کے ساتھ ہی اترے تھے اور اس بستی تک ساتھ آئے تھے. وہ جانتا تھا کہ قانونی طور پر ان جزیروں میں کسی کا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکتا تھا کیونکہ یہ دوسری مملکتوں کی مقبوضات میں سے تھے. یہاں تو ان کی حکمت عملی ہی کچھ کر سکتی تھی، اور وہ بھی صرف اس لیے ہوتی کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل سکیں، کیونکہ کام حقیقتاً جزیرہ مبار میں ہی ہوتا. جوزف نشے میں ضرور تھا لیکن باتیں ہوش کی کر رہا تھا. اوہو مسٹر صفدر، میں نے ابھی میسی کو ہولی فادر کے ساتھ دیکھا ہے، جوزف نے کہا. کون سی مسی؟ کیا بک رہے ہو؟ صفدر نے جھنجھلا کر کہا. وہی جو تمہارے ساتھ ساحل پر ٹھہلا کرتی تھی، جوزف بولا. جہنم میں جھونکو، صفدر نے برا سا منہ بنا کر کہا. لیکن عمران تفصیل پوچھنے لگا. مگر تفصیل کیسی؟ بس اس نے اسے دونوں پادریوں میں سے کسی کے ساتھ دیکھا تھا. مگر سوال یہ تھا کہ وہ کب آئی؟ بستی تک وہ سب ساتھ ہی آئے تھے مگر لیزی تو ان میں نہیں تھی. جوزف نے بتایا کہ کالے سپروائزر اسے پسند کرنے لگے ہیں اور وہ ایسی جگہوں پر لے کر گئے تھے جہاں آج تک کسی قیدی نے قدم نہیں رکھا تھا. قیدی تو صرف اس ٹیم کے صاحبان تک ہی محدود رہتے ہیں. خالد دوسرے دن بھی وہیں صاحبان ہی کے نیچے پڑا رہ گیا تھا کیونکہ اسے اب تیز بخار تھا اور وہ ہوش کی باتیں نہیں کر رہا تھا. آج عمران نے کالے سپروائزروں کو اپنے جال میں پھانس ہی لیا کیونکہ وہ انگریزی بھی سمجھ سکتے تھے اور عربی تو خیر بولتے ہی تھے. بہرحال اس نے ان پر پامسٹری کا جال پھینکا جس میں اس کو کافی دخل تھا. مستقبل کا حال جان لینے کے سلسلے میں وہ اپنی طرف کے عام آدمی سے بھی زیادہ مضطرب اور مشتاق ثابت ہوئے. عمران نے سب سے پہلے انہیں ان کے ماضی کے حالات بتائے اور ان پر غیب دانی کا سکہ بٹھایا. پھر مستقبل ہانکنا شروع کر دیا. اس نے پچھلی رات ہی کو اس کی اسکیم بنا لی تھی اور جوزف نے پہلے ہی سے اس کے پہنچے ہوئے ولی کامل ہونے کا کافی پروپیگنڈا کر دیا تھا. اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ کالے سپروائزروں سے کہ اس نو عمر بزرگ کو غصہ نہ دلانا ورنہ پھر مشکل ہوگا اسے سنبھالنا. اس سلسلے میں اس نے ایک قصہ بھی دہرایا تھا، ایک ایسے بد نصیب آدمی کی کہانی جس نے فقیر کو غصہ دلا دیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے جل کر بھسم بھی ہو گیا تھا. اس کا تذکرہ کرتے وقت کالے مکار پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی. بس پھر کیا تھا، کام بن گیا اور عمران اسی دن ان سپروائزروں ہی کا چودھری بن بیٹھا. لیکن رات تو اسی صاحبان ہی تلے گزارنی پڑتی. یہ اور بات ہے کہ اس رات عمران کے نیچے ایک کے بجائے 3 گدے رہے ہوں گے اور کالے سپروائزروں کے رخصت ہو جانے کے بعد اس نے فالتو 2 گدے بیمار خالد کے نیچے بچھا دیے ہو. اس رات سپروائزروں نے صرف عمران کے لیے بہترین قسم کا کھانا مہیا کیا اور جوزف کو ساتھ لے جا کر بے تحاشا پلائی. واپسی پر جوزف نے چپکے سے ایک کاغذ کا ایک طے کیا ہوا ٹکڑا صفدر کے ہاتھ پر رکھ دیا اور صفدر نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں. وہ دراصل لیزی کا خط اسی کے نام تھا. اوہارا، مجھے معاف کرو، میں تم پر ہنسی تھی. چونکہ مجھے خود بھی وہاں سے نکل آنا تھا اس لیے میں ایسی حرکتیں کر رہی تھی کہ ڈیڈی کو کسی قسم کا شبہ نہ ہونے پائے. میں کیسے آئی ہوں یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن اب مشکلات میں پڑ گئی ہوں. میں نے تو گویا دلدل سے بچنے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگائی ہے. خدا مجھ پر رحم کرے، بس تم مجھے معاف کر دو لیزی. اب کوئی نیا فراڈ، صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے خط عمران کی طرف بڑھا دیا. لیکن 15-20 منٹ گزر جانے کے بعد بھی عمران نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. ویسے اس نے اسے پڑھ کر پرزے کر دیا تھا مگر سونے سے پہلے اس نے صفدر کا شانہ تھپک کر کہا، تم مجھے بتائے بغیر ٹھنڈی آہیں بھی نہیں بھرو گے، سمجھے؟ اگر میں مناسب سمجھوں گا تو اجازت دے دوں گا کہ اب تم اس سے عشق کر سکتے ہو. کوئی قدم اپنی ذمہ داری پر ہرگز نہ اٹھانا، عمران نے کہا. صفدر کو اس پر بے حد تاؤ آیا تھا اور اس نے کہا تھا، آپ غلط سمجھے ہیں، مجھے اس پر صرف ہمدردی ہے، اب وہ بھی باقی نہیں رہی. گڈ، اچھے بچے وہ ہیں جو کہنا مان لیں. اچھا اب سو جاؤ، عمران بولا. لیکن وہ سو نہ پائے کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد 3 سیافم سپروائزر وہاں پر آ گئے اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ ایک پادری تنہائی میں عمران سے ملنا چاہتا ہے. عمران نے اس پر اس احمق کو 2-4 سلواتیں سنائیں اور بولا، ہم نے اس کے سر پر پہلے ہی چیل کا سایہ دیکھ لیا تھا. چیل کا سایہ؟ تینوں نے بیک وقت خوفزدہ آواز میں دہرایا. ہاں، چیل کا سایہ. اس کے ستارے گردش میں ہیں اور کئی طرح کی بلائیں اس کی طرف اس طرح جھپٹتی ہیں جس طرح چیل مرغی کے چوزے پر جھپٹتی ہے.
خیر ہم چلیں گے اور اسے اس مصیبت سے نجات دلائیں گے، عمران نے کہا۔ عمران تنہا ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے صفدر اور جوزف کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ دیا۔ وہ ایک ویران سی جگہ پر پہنچ کر رک گئے۔ کسی جانب سے ایک دھندلا سا سایہ ان کے سامنے آیا اور وہ سیاہ فام تیزی سے دوسری جانب کو مڑ گئے۔ اب وہ سایہ عمران کا ہاتھ پکڑے اسے ایک طرف لے کر جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد راستہ دشوار گزار ہو گیا کیونکہ اب وہ کھلے میدان میں نہیں تھے۔ سایہ نے ٹارچ روشن کی اور اس کی روشنی میں وہ چٹانوں سے گزرنے لگے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اونچے پہاڑوں کا سلسلہ تھا جس کا پھیلاؤ دور تک نظر آ رہا تھا۔ تاروں کی چھاؤں میں گرد و پیش کا ماحول کچھ ڈراؤنا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک تنگ سے درے سے گزر کر ایک غار میں داخل ہوئے۔ پادری آگے تھا اور ٹارچ اسی کے ہاتھ میں تھی۔ اچانک بائیں جانب سے کسی نے اس پر چھلانگ لگائی اور ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر ایک جانب لڑکتی چلی گئی۔ عمران جہاں تھا وہیں دبک گیا۔ وہ دھینگا مشتی اور گالی گلوچ کی آوازیں سن رہا تھا۔ زمین پر گری ہوئی ٹارچ کا رخ غیر متعلق سمت میں تھا اور لڑنے والے اندھیرے میں ٹارچ بھی ابھی بجھی نہیں تھی۔ عمران نے چپ چاپ ٹارچ پر قبضہ کر لیا اور اسے بجھا بھی دیا۔ لڑنے والوں کو شاید اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ انگریزی میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور گراہٹوں میں درندگی تھی جیسے وہ ایک دوسرے کو ختم کر دینا چاہتے ہوں۔ پھر یکبیک ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے وہ بند ہوتے ہوئے حلق سے نکل رہی ہوں۔ اس کے بعد والی چیخ بڑی بھیانک تھی جو شاید بھینچے ہوئے حلق سے نکلی تھی۔ پھر سناٹا چھا گیا اور تھوڑی دیر بعد غار کی بند فضا میں ایک بھرائی ہوئی سی آواز گونجی۔ تم کہاں ہو دوست؟ میں نے اس سور کو ختم کر دیا ہے۔ میں تم سے مخاطب ہوں جو میرے ساتھ آئے تھے۔ عمران آہستہ سے بڑھ کر زیادہ کشادہ جگہ پر آ گیا۔ پھر اس نے وہیں اپنی موجودگی کا اعلان کیا اور تیزی سے ایک طرف کو ہٹ گیا کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ حملہ آور ہی مارا گیا ہو۔ کہاں ہو بھائی؟ تھوڑی دیر بعد انگریزی میں پھر کہا گیا۔ تمہارے سر پر اب بھی چیل کا سایہ موجود ہے، عمران گنجیری اور پرروب آواز میں بولا۔ چیل کی پیاس ابھی نہیں بجھی، وہ اور خون چاہتی ہے، کیا تم قتل کرو گے؟ وہ پھر دیکھا جائے گا، جواب ملا۔ اس وقت تو کام ہی کی بات کرو۔ بوغا نے بتایا تھا کہ تم ایک ذہین سراغ رساں ہو۔ اس نے غلط نہیں بتایا تھا۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے کہا۔ مجھے تمہاری مدد درکار ہے، وہ بولا۔ عمران ٹارچ روشن کر کے اس کے قریب پہنچ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک پادری جس کے سینے میں خنجر پیوست تھا زمین پر دم توڑ چکا تھا اور دوسرا اس کے قریب ہی کھڑا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ غالباً یہی عمران کو یہاں تک لایا تھا۔ تیسرا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ دوسری جگہ کا تھا، واپس گیا۔ یہاں ہم دونوں ہی تھے۔ ٹھہرو، یہ بتاؤ کیا تمہیں میک اپ کرنا آتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یقیناً، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ یہ تو میرا ایک بہت معمولی سا کھیل ہے۔ تم اس آدمی کی نقل بن سکو گے؟ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اگر تم میرے سینے میں خنجر اتارنے کی قوت رکھتے ہو تو یقیناً بن جاؤں گا۔ تم غلط سمجھے، پادری ہنسنے لگا۔ میرا مطلب تھا کہ اس کا میک اپ۔ عمران نے اسے یقین دلایا کہ وہ ایسا کر سکے گا۔ پادری اسے غار کے دوسرے حصے میں لایا اور یہاں ایک پیٹرومیکس لیمپ روشن کرنے لگا۔ عمران ٹارچ روشن کیے قریب ہی کھڑا رہا۔ پیٹرومیکس روشن کر چکنے کے بعد وہ اٹھا اور عمران کی شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں تمہیں اپنا دوست سمجھوں؟ اس نے پوچھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ عمران نے کہا۔ میں تمہارا ہاتھ دیکھ کر تمہیں مستقبل کی خبر دینے آیا تھا، عمران بولا۔ چلو ختم کرو، وہ مسکرایا۔ بہت چالاک ہو، تم نے محض آرام حاصل کرنے کے لیے یہ جال بچھایا ہے۔ تم جانتے ہو کہ کالے لوگ ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، وہ آدمی بولا۔ نہیں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عنقریب اس گروہ کا کلا کما ہو جائے گا۔ اس پر کالی چیل کا منحوس سایہ منڈلا رہا ہے، عمران نے کہا۔ خیر ختم کرو، بوغا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ پادری نے پوچھا۔ وہ اس سے ڈرو، وہ ایک سفاک درندہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس تنظیم کا سربراہ وہی ہے۔ اس کے مکان کے نیچے ایک بہت بڑا تہخانہ ہے جہاں بہت زیادہ قوت والے ٹرانسمیٹر موجود ہیں، ٹیپ ریکارڈرز ہیں جن میں اس کی عدم موجودگی میں پیغامات ریکارڈ ہوتے ہیں، اور اس بین الاقوامی تنظیم کو کنٹرول کرتا ہے، عمران نے کہا۔ خوب سمجھے تم۔ ہمارے دلوں میں بھی یہی شبہات موجود ہیں کہ وہی اس تنظیم کا سرغنہ ہے، مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، پادری نے کہا۔ بوغا اور صرف بوغا، عمران ہاتھ جھٹک کر پرروب آواز میں بولا۔ سیارے یہی خبر دیتے ہیں، سنہرا الو اس کے سر پر سوار ہے، میں دیکھ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ خیر تو یہ بوغا ہی کا قصہ ہے، پادری نے طویل سانس لے کر کہا۔ اس کی لڑکی ہمارے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس کے بعد ہم دونوں میں اس کے متعلق جھگڑا ہو گیا۔ ہم دونوں ہی اسے پسند کرتے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے دھوکہ دوں گا اور اس نے بھی یہی سوچا تھا، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارا کاروبار ہوتا ہے، دو آدمی کاروبار کے ہیڈ ہوتے ہیں، اور وہ دونوں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری تنظیم برقرار ہے، دونوں ایک دوسرے پر کڑی نظر رکھتے ہیں، پادری نے کہا۔
لیکن تم بوغا کی لڑکی کو لائے کیسے؟ ہمیں تو وہ تمہارے ساتھ دکھائی نہیں دی تھی، عمران نے پوچھا۔ اسے ہم ایک صندوق میں لائے تھے، اسے گیس ماسک پہن لیا تھا اور صندوق میں آکسیجن کی تھیلیوں کا ذخیرہ تھا۔ بہرحال وہ بہت بڑی قوت برداشت رکھتی ہے۔ مجھے تو اس پر حیرت ہے، کم از کم میں تو اتنی دیر کسی صندوق میں نہیں رہ سکتا۔ اسے خود ہی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہے۔ ہم سمجھے تھے کہ وہ ہمیں مشترکہ رہے گی، اور اس نے بھی اشارتاً و کنایتاً ہم سے یہی کہا تھا، مگر یہاں آ کر اڑ گئی کہ یہ تو بہت بری بات ہے، ہم میں سے کوئی ایک ہی اسے حاصل کر سکے گا اور اسے اس سے شادی کرنی پڑے گی، مگر وہ مجھ پر زیادہ اعتماد کرتی ہے اور شاید مجھے ہی چاہتی بھی ہے۔ پادری نے کہا، لاؤ داہنا ہاتھ بڑھاؤ، میں بتاؤں۔ عمران کی حکمت عملی اسٹارٹ ہو گئی۔ اس نے چپ چاپ ہاتھ بڑھا دیا۔ عمران بڑے غور سے اس کے ہاتھوں کی لکیروں کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے اس کے ماضی کے متعلق دو چار باتیں بتائیں۔ واہ دوست، تم تو کامل ہو، پادری نے ہنس کر کہا۔ مگر مجھے لیزی کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے معاملے میں تم واقعی خوش قسمت ہو، وہ تمہیں اس بری طرح چاہتی ہے کہ تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہے، اور وہ ایک موقع پر تمہاری جان بچائے گی، صرف وہی بچا سکے گی اور کوئی بھی نہیں۔ لیکن اسے بھی یاد رکھو کہ تم اس سے ناجائز تعلق قائم نہ کر سکو گے۔ اگر کوشش کرو گے تو وہ خودکشی کر لے گی، لیکن شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، اس لیے مستقبل میں محتاط رہنا، عمران نے کہا۔ بلا شبہ وہ ایک باوفا لڑکی ہے۔ میں دراصل اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک گھر ہو، بیوی بچے ہوں، اطمینان کی زندگی بسر کروں۔ آج میں نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ اسے ساتھ لے کر یہاں سے نکل چلیں گے، اور مدد کے لیے تم پر نظر پڑی تھی، مگر شاید اسے علم ہو گیا تھا۔ وہ خاموش ہو کر لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں، عمران نے کہا۔ میں تنہا جزیرہ نہیں چھوڑ سکتا، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ ہی جاتے ہیں، یہی ہمارا قانون ہے۔ ہماری عدم موجودگی میں ایک مقامی کالا آدمی ہمارا قائم مقام ہوتا ہے۔ یہی حیثیت اس جزیرے میں بڑے مٹو کو حاصل ہے جس میں بوغا کا قیام ہے، مگر بوغا وہاں تنہا ہے۔ اسی بنا پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہی تنظیم کا سربراہ ہے، حالانکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی حیثیت جنرل مینیجر کی سی ہے۔ کیا یہ دیوانگی نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے؟ وہ اربوں روپے کا مالک ہونے کے باوجود بھی ایسی گھٹیا زندگی بسر کر رہا ہے۔ آخر کیسی ہوس ہے؟ دولت آخر کس لیے ہوتی ہے؟ پادری نے کہا۔ اس مسئلے پر پھر بات کریں گے، فی الحال تم کام کی بات کرو، عمران نے کہا۔ تم اس آدمی کے میک اپ میں میرے ساتھ چلو گے، اسٹیمر آئے گا اور وہ ہمیں بوغا کے جزیرے کی طرف لے کر جائے گا۔ صرف اس کا کیپٹن ہی اصل معاملات سے آگاہ ہوگا، یعنی وہ ہماری حیثیت سے واقف ہوگا کہ ہم کس طرح اسے ختم کر کے اس کی جگہ لے سکیں۔ تو وہ اسٹیمر بوغا کے جزیرے کی طرف جانے کی بجائے تمہارے ملک کا رخ کرے گا۔ میں نے کیپٹن کو اطلاع بھجوائی ہے کہ وہ آج رات کو 3 بجے اس جزیرے کے ساحل پر آئے، کیونکہ ہمیں کچھ قیدی بوغا کے پاس پہنچانے ہیں۔ تم اس کا میک اپ کرو، میں تمہارے ساتھیوں کو قیدی بنا لوں گا، پادری نے کہا۔ مگر لڑکی کا کیا کرو گے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ پھر صندوق میں، پادری نے کہا۔ نہیں، میں اسے مرد بنا دوں گا، تم اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دینا۔ ہمارا ایک آدمی یہاں اور بھی ہے جو پہلے کبھی لایا گیا تھا، وہ بیمار ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ میں کیپٹن کو بتاؤں گا کہ یہ آدمی انہی قیدیوں کی وجہ سے بیمار ہوا ہے، لہٰذا ان سبوں کو بوغا کے پاس پہنچایا جا رہا ہے، پادری نے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔